آج کی یہ مختصر نشست، اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس نشست میں ہم شان عمر، مقام عمر، عظمت عمر بیان کر سکیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خوبیوں میں سے کسی ایک بات کو بھی لے لیا جائے تو انسان اس کے وزن کا، اس کی بلندیوں کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ میں ایک دو باتوں کی جانب اشارہ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ محبوب کو سب لوگ راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے مجھے فلاں سے محبت ہے، فلاں سے محبت ہے، لیکن محبت میں پاس وہ ہوتا ہے کہ محبوب مانے کہ تجھے محبت ہے۔ محبوب کہے ہاں تجھے محبت ہے مجھ سے، تو وہ بندہ پاس ہے۔ اب سارے چاہے صحابہ ہو یا بعد والے مسلمان ہو، سب کی نگاہیں سید کائنات پہ جمی ہیں، سب کی نظریں مصطفیٰ کی ذات پہ جمی ہیں، اور مصطفیٰ کی نظریں عمر بن خطاب پہ جمی ہیں۔ اس کی مثال کہاں سے لائیں گے؟ اس جیسی شخصیت کہاں سے لائیں گے؟ ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ دین اسلام، دین خداوندی کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہتا ہے تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو چیونٹیوں سے لشکر فتح کروا دیتا ہے۔ اس کے لشکر کتنے ہیں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ فلاں بندہ اٹھے گا تو اسلام کا پرچم بلند ہوگا، فلاں بندہ نہیں اٹھے گا تو اسلام کا پرچم بلند نہیں ہوگا۔ اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین رب کا ہے۔ اس کی عزتیں رب کی جانب سے ہیں، اس کی عظمتیں رب کی جانب سے ہیں۔ دین اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم اپنی زبان اقدس سے جب یہ دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور یہ نہیں بتا رہے کہ اسلام عمر کا محتاج ہے، حضور عمر کی عزت اور مقام اور مرتبہ سمجھا رہے ہیں۔ اسلام کسی کو محتاج نہیں ہے، اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام رب کا دین ہے۔ جب رب کا دین ہے تو رب چاہے تو چیونٹیوں سے کام لے، رب چاہے تو چڑیا سے کام لے، رب چاہے تو ابابیل سے کام لے، رب چاہے تو چھوٹی مخلوق سے کام لے یا بڑی مخلوق سے کام لے۔ اس ذات والا کو کسی کی کوئی محتاجی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، پھر آپ عمر کا نام لے کر یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے مالک، اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت بخش، اور اس عزت کا ذریعہ عمر بن خطاب کو بنا۔ اسلام کو محتاجی نہیں تھی۔ میرے آقا بتانا چاہتے تھے اسلام کی عزتیں ہیں تو خدا داد، لیکن رب نے ظاہری طور پر ذریعہ بنایا ہے تو عمر بن خطاب کو بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین وہ اس بات کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب ہمارے بیچ رہے ما سلنا عزتاً، ہم ہمیشہ غالب رہے کیونکہ ہمارے بیچ عمر تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے مناقب، ان کے اعزازات، ان کی عظمتیں، ان میں سے کسی ایک کو لے لیا جائے تو انسان اسی کی خوبیوں کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور میں سے فقط یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس پہ غور کر لیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی نگاہ ناز، مکہ کے اندر اور بھی لوگ ہیں، اس وقت انگن طاقتور شجاع لوگ موجود ہیں، لیکن میرے آقا کی نظر جا کے پھیلتی ہے تو خطاب کے بیٹے عمر پہ جا سکتا ہے۔ اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اسی طرح ایک اور چیز کو دیکھیے، شخصیات کے بارے میں لوگوں کے نظریات مختلف ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ باتیں وہ ہیں کہ اختلاف کرنے والے بھی ان کا انکار نہیں کر سکتے، اور ان میں سے ایک بات یار مزار ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تم کو بنایا۔ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو بنایا۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی کے اندر ہم تمہیں لوٹائیں گے، پھیریں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر یہیں سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے۔ توجہ چاہوں گا کہ بندہ مٹی اس زمین کے جس حصے سے اس کی تخلیق کی جاتی ہے اس کو دفن بھی وہی ہونا نصیب ہوتا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بعض بن منبع کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جب ارادہ فرمایا کہ مصطفیٰ کریم کے جسد انور کو بنائے، مصطفیٰ کریم کے جسد انور کو بنائے، تو اللہ رب العالمین نے، میں حدیث کی تفصیل میں نہیں جاتا، اختصار سے عرض کرتا ہوں، اللہ کریم نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا جا کے میں اس کو اپنے لفظوں میں جو ترجمہ کیا کرتا ہوں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ عربی کے الفاظ کچھ اور ہیں، متعدد الفاظ ہیں، تو میں یوں کہا کرتا ہوں اللہ نے جبریل کو بھیجا جا زمین کا کلیجہ نکال کے، زمین کا کلیجہ نکال کے لے آ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے سردار کے بدن اقدس کو بنانا ہے۔ زمین کا کلیجہ کہاں ہے؟ زمین کا دل کہاں ہے؟ زمین کی رونق کہاں ہے؟ زمین کی رونق زمین کے اس حصے پر ہے جس کے بارے میں امت مسلمہ کے جلیل القدر ائمہ اور علماء کہتے ہیں ما ضم اعضاءه الشریفۃ فهو افضل البقاع حتى الکعبہ والکرسی وعرش الرحمن۔ وہ زمین کا حصہ جو مصطفیٰ کے بدن اقدس کے ساتھ جڑا ہوا ہے زمین کا ٹکڑا، لیکن کعبے سے آ رہا ہے، کرسی سے آ رہا ہے اور اللہ کے عرش سے آ رہا ہے۔ یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو میرے آقا کے جسد اقدس سے مس ہو رہا ہے، جڑا ہوا ہے۔ یہاں سے میرے آقا کے بدن اقدس کو بنانے کے لیے مٹی دی گئی۔ اس کے پڑوس سے کس کی مٹی دی گئی؟ سنی ہو تو بول پڑو، رافضی ہو تو جب بھی بول پڑو۔ اس کے پڑوس سے کس کی مٹی لی گئی اور پھر پڑوس سے کس کی مٹی لی گئی؟ زمین کا کلیجہ نکال کر، زمین کا دل نکال کر، زمین کی رونق نکال کر جسد اقدس بنا تو سید الانبیاء کا بنا۔ پڑوس سے مٹی
لی جاتی ہے تو ابو بکر صدیق کے لیے، اور بڑوں سے مٹی لی جاتی ہے تو عمر فاروق کے لیے۔ ایک بات ذہن میں رہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمتیں، ان میں بنیادی چیز صحبت رسول ہے۔ صحابہ کرام کی عظمتوں میں بنیادی کردار صحابہ کی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، جہاد، ان چیزوں کو بنیادی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ بنیادی حیثیت حاصل ہے تو صحبت کو، اور یہ وہ قیمتی اثاثہ ہے کہ ولی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، نقبا ہو، نجبا ہو، سب کی عظمتیں ہیں، لیکن کوئی عبادت مصطفیٰ کی صحبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ بات ہر بچہ سمجھتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے، سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ تو کہتے ہیں کہ گڑ جتنا ڈالو میٹھا اتنا ہوتا ہے۔ صحبت اگر بنیاد ہے عزت کی تو جس کو جتنی صحبت ملے گی اس کی عزت بھی اتنی بڑی ہوگی۔ ایک وہ ہے جو ایک لمحے کی صحبت میسر آتی ہے، ایک وہ ہے جسے ایک سال کی صحبت میسر آتی ہے، ایک وہ ہے جسے 2-4 سال کی صحبت میسر آتی ہے۔ عمر کون ہے؟ عمر کون ہے؟ عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے جس کی مٹی کو بھی مصطفیٰ کی مٹی سے صحبت میسر آتی ہے۔ اس زمین پر آنا، جسد عنصری کے ساتھ اس زمین پہ آنا، کلمہ پڑھنا، یہ سارے مراحل آپ کے ہیں۔ رب کا ازلی ارادہ عمر کے بارے میں ہو چکا تھا۔ عمر تو دنیا میں جا کر بھی مصطفیٰ کی صحبت سے فیض یاب ہوگا، لیکن رب کا ارادہ تھا عمر کی مٹی رکھی تو مصطفیٰ کی مٹی کے پڑوس میں۔ اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس کی برابری کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے زمین کو بنایا تو عمر کی مٹی کو مصطفیٰ کی مٹی کے پڑوس میں رکھ دیا۔ شاید اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد، چونکہ مجھ پہ نبوت کا سلسلہ مختتم ہو چکا، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا دیتا۔ یہ فیض میرے آقا کی صحبت کا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی عمر فاروق تو اتنا عرصہ مسلمان نہیں ہوئے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی ان کی جہالت ہے۔ ہم تو اسلام سے پہلے کسی کی خوبی مانتے ہی نہیں ہیں، وجہ ہے، اور اگر اسلام لے بھی آئے اخلاص سے نہ لائے تو بھلے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھے ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ خوبیوں اور کمالات کی ابتدا تو ایمان سے ہے، لیکن جب عمر نے کلمہ پڑھ لیا، غور کیجیے نا، عمر میں خوبی نہ ہوتی تو مصطفیٰ مانگتے ہی نہیں۔ جب میرے آقا نے مانگا تھا عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے مزاج کو رب کی عطا سے، رب کے بتائے سے، رب کے سکھائے سے عمر کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے رب سے فرمایا، رب سے عرض کی، رب سے دعا کی، اے اللہ مجھے عمر عطا فرما تاکہ عمر کے ذریعے اسلام کا پرچم سر بلند ہو جائے۔ عمر کو صحبت مصطفیٰ فقط زمین کے اوپر نہ ملی، بلکہ عمر کے جسد عنصری کے بننے سے پہلے عمر کی مٹی کو بھی ملتی ہے تو صحبت مصطفیٰ ملتی ہے۔ پھر دنیا میں مکہ میں صحبت مصطفیٰ ہے، مدینہ میں صحبت مصطفیٰ ہے، کچھ عرصہ جدائی بھی آ جاتی ہے، میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں، ابوبکر صدیق تشریف لے جاتے ہیں، عمر فاروق کا دور خلافت ہے،
جب دور خلافت مکمل ہوتا ہے تو پھر صحبت مصطفیٰ مل جاتی ہے۔ اور آخری جملہ عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ قیامت آ جائے گی، عمر کو ہماری صحبت سے معلوم نہیں ہوگا، قیامت کے میدان میں بھی عمر کو صحبت ملے گی تو مصطفیٰ کی ملے گی۔ ایسی ہستیوں کی عظمتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اب اگر کوئی ناہنجار، بے عقل، نادان، بیوقوف اٹھ کے ان باتوں کا انکار کرے تو ہم اس کو دلائل نہیں دیں گے، ہم اسے کہیں گے تو عقل کا علاج کروا، تو عقل کا علاج کروا۔ یہ وہ خوبی ہے یار مزار ہونا۔ یار مزار ابو بکر صدیق بھی ہیں اور یار مزار عمر فاروق بھی ہیں۔ نہ ابو بکر صدیق کی عظمتوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ عمر فاروق کی عظمتوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں فقط زمین کے اوپر صحبت مصطفیٰ نہیں ملی، یہ وہ ہستیاں ہیں جو زمین کے نیچے چلے گئے ہیں جب بھی انہیں صحبت مصطفیٰ عطا کی۔ اور اگر آپ صوفیاء کرام کی بولی سننا چاہیں تو صوفیاء آج بھی کہتے ہیں مصطفیٰ کریم فیض بانٹنے کے لیے زمین کے چپے چپے پر تشریف لے جاتے ہیں، اور ساتھ عمر بھی ہوتے ہیں، ساتھ ابو بکر بھی ہوتے ہیں۔ آج بھی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ لو، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ لو، سید عبدالعزیز دباغ کو پڑھ لو، کسی بھی صوفی کو پڑھ لو، وہ تمہیں یہی کہے گا مصطفیٰ کریم آج زیر زمین قید نہیں ہے، زیر زمین قید نہیں ہے، فیض بانٹنے کے لیے پوری زمین پر تشریف لے جاتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں، کہانی اکیلے نہیں جاتے، آج بھی صحبت میں ابو بکر بھی ہوتے ہیں، عمر بھی ہوتے ہیں۔ تو عظمتوں کی بنیاد جب صحبت رسول ہے تو بتائیے جن کو ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی صحبت مصطفیٰ میسر ہے، ان کی عظمتوں کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں، یہ چند جملے فقط حاضری کے لیے ہیں، میں نے پہلے عرض کی، اور حقیقت بھی یہ ہے زندگیاں گزر سکتی ہیں، عمر کے ایک کمال کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اگر عمر فاروق عام شخصیت ہوتے، میرے آقا کو غلاموں کی کمی تھی؟ بولیے، غلاموں کی کمی تھی؟ ایک غلام میرے آقا مانگ کر لیتے۔ سید الانبیاء اپنے پروردگار سے مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں عمر مانگ رہا ہوں۔ اگر عمر عام شخصیت ہوتے، میرے آقا کبھی عمر کو اللہ کے دربار سے نہ مانگتے۔ اللہ رب العالمین مصطفیٰ کریم کی ساری نسبتوں کا پاس لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔